منافقت اور تضاد بھی دھوکہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کہ مسلمانوں سے منافقت اور تضاد برتے گا، جو قیامت میں آئے گا تو اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ امام محمد باقر سے روایت ہے، جو شخص کتنا برا ہے جو منافقت اور تضاد رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اسے برا کہتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے یعنی اس کی غیبت کرتا ہے، اگر بھائی کی نعمت ملتی ہے تو اسے جل جاتا ہے، اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ جاتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو منافق ہے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی دو زبانیں ہوں گی، ایک پیچھے کی طرف سے دوسری آگے کی طرف سے، دونوں لٹکتی ہوں گی، ان میں سے آگ کی اس قدر لپیٹیں نکلتی ہوں گی اور ان کے تمام بدن میں آگے لگ جائے گی، اور اس کے بعد کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں منافق تھا، متضاد باتیں کرتا تھا، قیامت میں دو چہرے اور آگ کی دو زبانیں رکھتا ہے۔ منافقت اور تضاد کیا ہے؟ دو زبان آدمی یعنی وہ شخص جو متضاد باتیں کرتا ہے اور موقع کے مطابق دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور بے ضرورت بھی مختلف باتیں کرتا ہے، مثلا ایک چیز کا اقرار کرتا ہے اور بعد میں اسے انکار کر دیتا ہے، یا کسی بات کی گواہی دیتا ہے پھر اس کے خلاف بیان دے دیتا ہے، یا کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے پیٹھ پیچھے اسے برا کہتا ہے۔ منافق اور دو زبان آدمی یعنی وہ شخص جو دو آدمی کے پاس آتا جاتا ہے اور ہر ایک سے اس کے مطابق بات کرتا ہے، یعنی منافقت ہے۔ اگر کوئی شخص دو ایسے آدمیوں میں سے ایک کی بات دوسرے سے جا کر لگاتا ہے جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے خلاف اور نامعقول باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ دو زبانی ہے اور یہ چغل خوری سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چغل خوری صرف وہ بات جا کر دہرانا ہے جو کسی نے دوسرے شخص کے بارے میں کہی ہو۔ اب اگر اس دوسرے شخص کی بات اگر پہلے شخص سے ہے تو یہ دو زبانی ہوگی۔ جو دو آدمی آپس میں دشمن ہیں ان میں سے ہر ایک سے ملاقات کے وقت اس کے دشمن مخالف کے مقابلے میں اس کی تعریف کرے تو یہ بھی دو زبانی ہوگی۔ ایسے دو آدمیوں میں سے ہر ایک کے دوسرے کے مقابلے میں ساتھ دینے اور مدد کرنے کا وعدہ کرے تو یہ بھی دو زبانی ہے۔ غرض ایسے مقام موقع پر اس شخص کو منافقت اور دو زبان کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایسے دو شخصوں میں سے ہر ایک سے جو آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کی بات کے سامنے دہرائے بغیر صرف رفاقت اور دوستی اظہار کرنے، اس کی تعریف کرنے اور مدد کا دعویٰ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دو زبانی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکے کی ایک قسم لین دین میں ملاوٹ بھی ہے۔ بیکری کی چیز میں کوئی دوسری چیز اس طرح ملانا کہ ظاہر نہ ہو کہ ملاوٹ کہلاتا ہے، مثلا دودھ میں پانی ملانا، اچھی یا بری چیزوں کو ملا کر اچھی بنا کر بیچنا، بے ایمانی اور ملاوٹ کرنے کو یکجا کر دینا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں رسول خدا کا مدینہ کے بازار میں کھانے کی ایک جنس گیہوں یا جو پر سے لین دین میں ملاوٹ اگرچہ حرام ہے لیکن بعض صورتوں میں لین دین صحیح رہتا ہے۔ اس کی تفسیر اور متعلقہ مسائل کی وضاحت کے لیے دیکھیے رسالہ توضیح المسائل شمار نمبر 263۔ گزرا ہوا آپ نے اس کے مالک سے کہا اچھی جنس ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ کو الہام ہوا تو آپ نے اس کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر جنس باہر نکالی، معلوم ہوا بیچ میں خراب ہے اوپر سے اچھی ہے، سے آپ نے یقین فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ مول لینے یا بیچنے میں ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ قیامت میں یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ یہودی ہی ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاوٹ کرنے کا خیال دل میں لے کر سو جاتا ہے وہ خدا کی ناہوشی میں سوتا ہے، اور صبح کو اٹھتا ہے تو بھی بددستور اٹھتا ہے، خدا کے غضب و ناخوشی میں اس وقت رہتا ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتا، ملاوٹ سے دستبردار نہیں ہو جاتا، اگر اسی حال میں مر جاتا ہے وہ دین اسلام پر نہیں مرتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار فرمایا جان لو جو مسلمان سے ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاوٹ کرتا ہے خدا اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی روزی کا بندوبست، اس کی روزی کا رستہ بند کر دیتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا جو آٹا بیچتا تھا ملاوٹ کرنے سے بچنا، کیونکہ جو کوئی دوسرے سے ملاوٹ کرے گا خود اس کے مال میں بھی ملاوٹ ہو جائے گی، اگر مال نہیں ہوگا تو اس کے اہل و عیال کے ساتھ ملاوٹ ہو جائے گی۔ اس سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں جن میں سے کچھ کم توڑنے کے تخت بیان کی جا چکی ہیں۔ مہنگا بیچنا بھی دھوکہ ہے، لین دین میں ملاوٹ کرنے کی طرح غبن کرنا بھی ہے، اور بیچنے والے کا قیمت میں دھوکہ دینا، بغیر کسی چیز کو اس کی اصلی قیمت سے زیادہ قیمت پر اس شخص کے ہاتھ بیچنا ہے جو اسے بے خبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی ایسے شخص کو دھوکہ دینا، زیادہ قیمت پر مال بیچنا جو اصلی قیمت سے بے خبر ہے، مال والے پر بھروسہ اعتبار کرتا ہے، سخت ہے۔ وسائل شیعہ کتاب تجارت بحث میں سخت کھانے کا بیان گزر چکا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں مومن کی لین دین میں دھوکہ دینا حرام ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جو تجھ پر اعتبار کرتا ہے اسے دھوکہ مت دے، کیونکہ اسے دھوکہ دینا حلال نہیں ہوتا۔ ذخیرہ اندوزی، لوگوں کی غذا گیہوں چاول اور روغن اکٹھا کر کے اس کے مہنگے ہو جانے کے انتظار میں روکے رکھنا ذخیرہ اندوزی ہے تاکہ لوگوں کو ضرورت پڑے اور پھر نہ مل سکے، جو ان کی ضرورت رفع ہو، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں
ہیں جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے جہنم میں گھاٹی دیکھی جس میں آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مالک جہنم سے پوچھا کہ کن لوگوں کی جگہ؟ اس نے کہا 3 گروہوں کی، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، شرابی اور والے، اور حرام کاری سے کمائی کرنے والے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں گناہگار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جو کوئی شخص لوگوں کی غذا خرید کر 40 دن تک اس کے لیے روکے رکھے کہ مسلمانوں میں مہنگائی ہو جائے، اتنا سخت گناہ کرتا ہے، تمام غلہ بیچ کر اس کی رقم خیرات بھی کر دے تب بھی اس کے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ کچھ روایتوں میں ذخیرہ اندوزوں کو ملعون بھی کہا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات بنی اسرائیل کے کچھ لوگ پر عذاب نازل ہوا، صبح تک ان کے 4 طبقے ہلاک ہو چکے تھے، ڈول بجانے والے، گوئے ذخیرہ اندوزی اور سود کھانے والے مہاجن۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص 40 دن سے زیادہ ذخیرہ رکھے گا وہ بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، جبکہ بہشت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، اور جب اس پر بہشت کی خوشبو ہی حرام ہے تو پھر وہ بہشت کا تو ذکر ہی کیا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص مہنگائی کے انتظار میں 40 دن تک لوگوں کی غذا روکے رکھے خدا سے کٹ جائے گا، خدا اس سے بیزار اور بے تعلق ہو جائے گا۔ جاننا چاہیے اگر کوئی لوگوں کی غذا ایسی صورت میں روک لیتا ہے جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی یا ضرورت پڑتی بھی ہے تو پھر مل جاتا ہے، وہ انہیں بیچ دیتا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یا وہ مہنگی بیچنے کے لیے نہیں اپنے کنبے کی خرچ کرنے کے لیے روک لیتا ہے، تینوں صورتوں میں اسے کسی صورت میں ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حاکم شر کو چاہیے کہ اسے اس قیمت پر بیچنے کے لیے مجبور کرے جس پر وہ خود راضی ہو جائے۔ اگر وہ زیادہ قیمت وصول کرنا چاہے تو حاکم شر منصفانہ نرخ سے اس کی قیمت ادا کر کے اس کی گئے حاجت مندوں کو فروخت کر دے۔ وہ گناہ جس کے لیے معتبر احکام میں عذاب کا وعدہ کیا گیا حسد ہے۔ حسد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت نہیں دیکھ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ صاحب شرعی فرماتے ہیں مومن سے حسد دشمنی گناہ ہے، اس کا ظاہر کرنا عدالت کے خلاف ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ شہید ثانی نے بھی مسالک میں فرمایا مومن سے حسد دشمنی تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، دونوں کے لیے بہت سی روایتوں میں عذاب کا وعدہ ملتا ہے، دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اس لیے عدالت کے خلاف حسد اور بغض کے اظہار کو دو عدالت کے خلاف سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے حسد اور دلی بغض حرام نہیں ہے، صرف ان کا اظہار حرام ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ان کو ظاہر نہیں کرتا ان سے عدالت کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دل کی بات ہے، اس کے ثابت ہونے کا طریقہ صرف اس کا اظہار ہے، اگرچہ اظہار کیے بغیر بھی حسد اور بغض حرام ہے۔ حسد کے بارے میں بہت سی روایتیں، یہاں ان سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حسد آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان غصے کے وقت ہر قسم کی عجلت ظاہر کرتا ہے، خود کو کافر بنا لیتا ہے، لیکن حقیقت میں حسد ایسی چیز ہے جو ایمان کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں حسد ایمان کو یوں کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں حسد، غرور اور ڈینٹے مارنا دین کے لیے مصیبت ہے۔ مومن ہر چیز پر رشک کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا، منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں خدا نے موسیٰ بن عمران سے فرمایا میں نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا کیا اس پر حسد نہ کرنا، اپنی آنکھیں اس کے پیچھے نہ لگانا، اپنے دل کو اس کے پیچھے نہ دوڑانا، کیونکہ جس نے حسد کیا اس نے میری نعمت کو برا سمجھا، میں نے اپنے بندوں میں جو تقسیم کی ہے اس کو روکا، جو ایسا ہوگا اس سے نہیں ہوں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفر کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، حرص، غرور اور حسد۔ کفر کی جڑ، حسد کا کفر کی جڑ ہونا جیسا کہ اس روایت میں ہے، نفاق ہونا جیسا حدیث میں گزر چکا ہے، بالکل ظاہر ہے کیونکہ حاسد شخص اس نعمت کو جو شخص کو ملی ہے جسے وہ حسد کرتا ہے اگر خدا کی طرف سے نہیں سمجھتا تو گویا اس نے کسی اور کو خدا کا شریک بنایا ہے، جس کی تفصیل باب شرک میں گزر چکی ہے۔ اگر اسے خدا کی طرف سے سمجھتا ہے تو خدا کو عادل اور حکیم نہیں سمجھتا، اس کے فعل پر ناراض ہو گیا۔ کیا خدا سے ناراضگی اور دشمنی سے بھی بدتر کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں ایمان ظاہر کرنا یعنی اپنے آپ کو مومن کہنا منافقت نہیں ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں بلا شبہ جو بیماری اور مصیبت پچھلی قوموں میں تھی وہی تم تک بھی پہنچی ہے، وہ حسد ہے جو دین کو ختم کرنے والا ہے۔ نجات اس میں ہے کہ انسان اپنی زبان اور ہاتھ کو حسد سے روکے، اپنے مومن بھائی سے دشمنی نہ رکھے۔ جناب امیر فرماتے ہیں خدا 6 گروہوں کو 6 گناہوں کے باعث عذاب دے گا، عرب کو غلط تعصب کی وجہ سے، کسانوں اور ذمہ داروں کو غرور کی وجہ سے، حاکموں کو ظلم کی وجہ سے، ظالموں کو حسد کرنے کی وجہ سے، لین دین کرنے والوں کو خیانت کی وجہ سے، اور وہکانوں گاؤں والوں کو نادانی کی وجہ سے۔ شہید کشف الرحا میں فرماتے ہیں حسد انسانی دل کے لیے سب سے بڑا، سب سے برا، سب سے زیادہ برباد کرنے والا گناہ ہے، اس سے بری کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا جس وقت شیطان نے آدم سے حسد کیا اور انہیں گناہ پر مجبور کر دیا۔ قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اسے مار ڈالا۔ خدا اپنے پیغمبر اکرم کو حکم دیتا ہے شیطان جادوگر کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کے بعد حاسد کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرو۔ اس طرح خدا نے حاسد کو شیطان اور جادوگر کے زمرے میں رکھا ہے۔ حسد کے بارے میں
نبی کی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں۔ واقعی حاسد شخص کی نہ دنیا ہے نہ آخرت، کیونکہ دنیا میں وہ سخت پیچ و تاب، تکلیف اور نامرادی میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اس کے حسد کے باوجود دوسرے کی نعمت نہیں چھٹتی، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جائے، بلکہ اس کی نعمت زائل ہو جانے کے لیے کس قدر محنت کرتا اور تکلیفیں جھیلتا ہے، پھر بھی وہ جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ آخرت کے متعلق بھی شک نہیں ہے، حاسد حضور قلب سے عبادت نہیں کر پاتا، کچھ بڑی بڑی باتوں جیسے مومنوں سے بلائی، ان پر احسان، ان کی عزت کرنے سے محروم رہتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اگر نیک اعمال بھی رکھتا ہے تو اس شخص کی نظر کر دیتا ہے جس سے حسد کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور اپنے مال کا پلڑا ہلکا کر دیتا ہے کہ اس سے بھی بدتر نقصان ہو سکتا ہے۔ حسد کا ظاہر کرنا، مشہور فقہ نے فرمایا کہ حسد گناہ کبیرہ ہے، اس کے ثابت کرنے کا طریقہ زبان، ہاتھ اور دوسرے اعضاء سے حسد کرنا ہے، جیسے ذکر ہو چکا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا حسد جب تک ظاہر نہیں ہوتا حرام نہیں ہے، اس کا اظہار حرام ہوتا ہے، یعنی اعضاء سے حسد کو عمل میں لانا حرام ہے، کیونکہ پہلے تو دلی حسد اپنے اختیار میں نہیں ہے، یعنی ذاتی بدباطنی یا پرانی دشمنی کی وجہ سے ہے جو کسی سے ہوتی ہے۔ اگر وہ دوسرے کو ناز و نعمت میں دیکھتا ہے تو اسے بے اختیار برا لگتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت سے چھن جائے، جو چیز اختیاری نہ ہو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دوسرے اس بات کی روایتوں میں سرایت ہو چکی ہے، دلی حسد جب تک ظاہر نہ ہو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی بھی حدیث رفع ہے جس میں آپ فرماتے ہیں میری امت سے دو باتوں کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے: بھولنے کی غلطی، جس بات کا علم نہ ہو، جس کو نہ کر سکیں، اور جس میں بے بس ہوں، جس کے لیے زبردستی مجبور کر دیے جائیں۔ بدشگونی، افرینش کے سوچ و بچار میں وسوسہ، حسد جب تک ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ ہو، حسد اختیار میں ہوتا ہے۔ حسد کے اختیاری نہ ہونے کا جواب یہ ہے وہ بات جس کے لیے کہا جاتا ہے اختیار نہیں ہے، دلی خیالات ہیں۔ جس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نعمت کسی ایسے شخص کو مل گئی ہے جس سے پچھلی دشمنی چلی آ رہی ہے تو وہ خود بے اختیار برا لگتا ہے، انسان یہ چاہنے لگتا ہے وہ نعمت اسے چھن جائے، لیکن اس حالت کا باقی رہنا، دل کو ایسے برے خیالات میں مشغول رکھنا اختیاری اور دلی گناہ ہے، کیونکہ اپنے دل کو اس گناہ سے علمی اور عملی طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ حسد کو روکنے کا علمی اور عملی طریقہ کیا ہے؟ علمی طریقہ حسد کی ان خرابیوں پر جو بیان کی گئی ہیں بلکہ دنیا اور اس کی فنا کی برائیوں پر سوچنا، غور کرنا ہے، جس سے دنیا کی محبت کا منحوس پودا جوہر گناہ کی جڑ سے دل سے نکل جائے اور دور ہو جائے۔ عملی طریقہ اسے برے خیال کو عمل میں نہ لانا، کیونکہ جس خیال کی تائید کی جاتی ہے وہ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں یہ آیا ہے کہ وسوسہ کتے کے حملے کرنے کی طرح ہوتا ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے تو وہ زیادہ جھپٹے گا، اگر لاپرواہی برتی جائے تو وہ دور ہو جائے گا۔ حدیث رفع کی توجیہ، حسد کی جو چند دلیلیں بیان کی گئی ہیں ان سے دلی حسد کی حرمت ظاہر ہوتی ہے، یعنی حاسد یہ چاہتا ہے کوئی جس سے حسد کرتا ہے اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اگر اس نے زبان و ہاتھ سے حسد کیا جیسے گالی، غیبت، دکھ دینا، تو پھر ان سے ہر ایک گناہ علیحدہ ہے، اس لیے حدیث رفع کو حسد کی طرف بعض قسموں تک محدود سمجھنا چاہیے تاکہ ان دلیلوں میں سے اس کا تضاد نہ ہو۔ وہ قسم یا درجہ یہ ہے کہ ایک شخص جب یہ سنتا ہے کہ اس کے دشمن کو کوئی نعمت ملی ہے تو اسے برا لگتا ہے اور اس کا دل چاہنے لگتا ہے کہ اسے یہ نعمت چھن جائے۔ جب اس حالت میں اس کو عقل و ایمان کی روشنی کی بدولت یہ کیفیت اچھی نہیں لگتی تو اس نے چاہا کہ برا خیال دور ہو جائے، تو حسد کا یہ درجہ جو صرف خیال قابل معافی ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن جب کوئی اسے برے خیال سے نہ جھلکے بلکہ اسے دل میں رکھے، روکے رہے، چاہے وہ اپنے اعضاء سے کچھ نہ کرے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اس برے خیال کو تقویت دیتا ہے۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے جب تجھے حسد لاحق ہو جائے تو ظالم مت بن۔ علامہ مجلسی اصول کافی میں حسد کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے دشمنوں کی نسبت سے تیرا حال تین طرح کا ہوتا ہے: پہلا یہ کہ تو فطری طور پر اپنے دشمن کی تکلیف اور پریشانی پسند کرتا ہے، لیکن خود تجھے یہ حالت بری لگتی ہے اور اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی دوسرے کی تکلیف کیوں پسند کرتا ہے؟ تیرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ تیری بری کیفیت دور ہو جائے، اس میں شک نہیں ہے، تیرا یہ حال قابل معافی ہے کیونکہ اس سے زیادہ تیرے بس سے باہر ہے۔ دوسرے یہ تو اپنے دشمن کی پریشانی پسند کرتا ہے، اس کی تکلیف پر تو اپنی زبان پر اعضاء سے خوشی اور حرمی کا اظہار کرتا ہے، وہی حسد ہے جو حرام ہے۔ تیسرے یہ کہ دونوں کی ایک درمیانی حالت ہے، یعنی اسے اپنے دشمن کی پریشانی پسند ہے، تجھے یہ حالت بری نہیں لگتی لیکن تو اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتا، دلی حسد ظاہر نہیں کرتا۔ اس قسم پر فقہا کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض نے کہا یہ قسم دل کی اس محبت کی کمزوری یا قوت کی مقدار کے مطابق گناہ سے خالی نہیں ہے، باقی تمام روایتوں سے تضاد نہیں ہے۔ ایسی روایتیں ملتی ہیں جب مومن گناہ کی نیت کرتا ہے، جب تک اس کا ارتکاب نہیں کرتا اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے حاسد بھی جب تک کوئی کام نہیں کرتا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ روایتیں ان گناہوں کے بارے میں جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں جب تک کیے نہیں جائیں گے گناہ نہیں ہوتے، لیکن جن گناہوں کی جگہ دل میں ہے جیسے منافقت، غرور، مومن کی دشمنی، حسد وغیرہ، سب کے سب معنی کی روایتوں سے خارج ہیں، سب کے سب معافی کی روایتوں سے خارج ہیں۔ جو کچھ کہا گیا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے جب بھی کسی انسان کے دل میں کسی مسلمان کی نعمت چھن جائے،
دلچسپی اور لگاؤ پیدا ہو، اسے واجب ہے اس حالت کو برا سمجھے، اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اسی حالت پر باقی اور قائم رہا ہو، سمجھ لے گناہ کبیرہ واقع ہو گیا، تو پھر واجب ہے ہر وقت پچھتاتا اور اپنے گناہ سے توجہ کرتا رہے۔ رشک حرام نہیں ہے۔ حسد کے معنی کسی کے نعمت پانے یا ناخوش ہونا، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ رشک کے معنی ہے اس نعمت جیسی نعمت پانے کی تمنا کرنا جو دوسرے کو ملی ہے، لیکن نہ اس میں دوسرے کی نعمت پانے کا برا لگتا ہے، نہ اسے نعمت چھن جانے کی آرزو کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشک میں ویسی ہی نعمت پانے کی آرزو ہوتی ہے جیسی دوسرے کو ملی ہے، اور حسد میں دوسرے کی نعمت ختم ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ رشک اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، چنانچہ علامہ مجلسی نے مرات القول میں فرمایا ہے، فرائض کے 5 احکام کے تخت منقسم ہو سکتا ہے، کبھی یہ واجب ہوتا ہے اور واجبات کا رشک ہے، مثلا کسی کا دوست حج کر آیا، وہ رہ گیا، وہ تمنا کرے کہ وہ بھی اس طرح کی فرض ادا کرتا نہ چاہیے، وہ بھی شخص کی طرح واجب بجا لاتا، تو معلوم ہوگا اس واجب کو ترک کرنے پر رضامند ہے، اور یہ خود حرام ہے۔ توبہ کے واجب ہونے، واجب کے ترک کرنے پر پشیمان ہونے اور حرام فعل کرنے کی دلیل کے مطابق ہے۔ مستحب کاموں پر رشک بھی مستحب ہے، مثلا اپنے دوست کی حالت پر رشک کرنا جسے زیارت یا کوئی مستحب کام کیا ہے، کبھی رشک حرام اور کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے، مثلا شخص کی حالت پر رشک کرنا جیسے کوئی حرام منصب یا حرام مال ہو، اس پر رشک کرنا جسے کوئی مکروہ عمل صادر ہوا ہو، مباح کاموں پر رشک مباح ہے۔ واضح رہے کہ حرام چیز پر رشک اگرچہ خود حرام ہے، لیکن جب تک اسے عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا، اہل ایمان کا یہ گناہ قابل معافی ہے، چنانچہ اس بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ مومن سے دشمنی کرنا، جواہر کلام کے مصنف نے لکھا کہ جس طرح حسد خود گناہ اور اس کا اظہار عدالت کے خلاف ہے، اس طرح مومن کی دشمنی اسے زبان یا اعضاء سے ظاہر کرنا یا پاپ ہے۔ اسی طرح مومن کی دشمنی اسے زبان یا اعضاء سے ظاہر کرنا پاپ ہے، کیونکہ بہت سی روایتوں میں مومن بھائی کی دشمنی اسے چھوڑ دینے سے منع کیا گیا ہے، اسے محبت اور اس پر مہربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انسان اپنے مومن بھائی سے ملنے میں اسے کسی برتاؤ سے جو باری پر اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ظاہر ہے اسے حرام نہیں کہا گیا، کیونکہ اس موقع پر کوئی شخص ایسی حالت کے پیدا ہو جانے سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہاں چند روایتیں مختصر طور پر نقل کی جاتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کہ ہمارے شیعوں سے دشمنی کرے گا وہ ہم سے دشمنی رکھے گا، کیونکہ ہم میں سے ہیں، ہماری ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، جو انہیں دوست رکھے گا وہ ہم میں سے ہے، جو انہیں دشمن سمجھے گا وہ ہم سے نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو کوئی ان کو رد کرتا ہے گویا اس نے خدا کو رد کیا، جو انہیں برا کہتا ہے گویا اس نے خدا کو برا کہا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایک دوسرے پر غصہ اور 3 دن تک اسے سود میں جاری رکھیں، میل نہ رکھیں، دونوں کے درمیان دونوں اسلام سے خارج ہیں، ان میں دینی باتیں تعلق باقی نہیں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے بات کرنے میں پہل کرے وہ قیامت کے دن وحشت میں جانے میں بھی پہل کرے گا۔ اس بارے میں بھی وسائل میں 11 حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حساب سے فرماتے ہیں، خدا کی راہ میں ایک دوسرے کے بھائی بنو، ایک دوسرے سے دوستی کرو، آپس میں رشتہ کرو، مہربان رہو۔ اس بارے میں مومن کے حق کے بارے میں اللہ سے محبت، دشمنی کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، لیکن مثال کے لیے انہیں تھوڑی سی روایتوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔